पाकिस्तान फाइनेंशियल इनोवेशन और इंक्लूजन के नेक्स्ट फेज को रिस्पॉन्सिबली एक्सप्लोर कर सकता है। इसको आसान अल्फाज में कहें तो एक के पास फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी है टू बिल्ड द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस इन पाकिस्तान। और यहां पे हमें यह भी बात करना बहुत जरूरी है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अगर हम ये समझना चाहते हैं कि इन चीजों की इंपॉर्टेंस क्यों है, तो हमें ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को देखना पड़ेगा। देखें, पिछले 30 साल में इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म किया है। हम सबको पता है कि लेटर्स ईमेल्स बन गए, न्यूज़पेपर वेबसाइट्स बन गई, शॉप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बन गए, टेलीफोन स्मार्टफोन बन गए। इंफॉर्मेशन की कॉस्ट और स्पीड फंडामेंटली चेंज हो गई है। अब टेक्नोलॉजी एक और लेयर को ट्रांसफॉर्म कर रही है, वो है वैल्यू, वो है पैसा। पैसा कैसे मूव होता है, एसेट्स कैसे ओन होते हैं, बॉन्ड्स और सिक्योरिटी कैसे इशू होती है, ट्रांजैक्शंस कैसे सेटल होती हैं, क्रेडिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन में ब्लॉकचेन, स्टेबल कॉइन, टोकनाइजेशन और डीफाई आते हैं। ब्लॉकचेन को सिंपल अल्फाज में समझें तो ये एक ओनरशिप और ट्रांजैक्शंस को डिजिटल रिकॉर्ड को मेंटेन और ट्रांसफर करने की टेक्नोलॉजी है। स्टेबल कॉइन्स जनरली किसी करेंसी, अक्सर डॉलर की डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है जो ब्लॉकचेन रेल्स पे मूव कर रहे हैं। टोकनाइजेशन का मतलब है कि किसी ट्रेडिशनल एसेट को, किसी बॉन्ड को, किसी फंड को, क्रेडिट या फाइनेंशियल क्लेम को प्रोग्रामेबल डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का सिंपल मतलब है कि लेंडिंग और बोरोइंग या एक्सचेंज कैसे फाइनेंशियल फंक्शन सॉफ्टवेयर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू परफॉर्म की जा सकती है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ही जो इनएक्सेसिबल इनलिक्विड एसेट्स तक आम आवाम की रसाई मुमकिन है, एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट मैनर में। ये अब सिर्फ टेक्नोलॉजी इंथ्यूजियास्टिक्स की कॉन्वर्जेशन नहीं है। ग्लोबल फाइनेंस के लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशंस इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्टिवली बिल्ड कर रहे हैं। आज स्टेबल कॉइन्स की ग्लोबल मार्केट वैल्यू $300 बिलियन से ज्यादा है। टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेडिशनल रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल एसेट्स ऑलरेडी ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर पे टोकनाइज हो चुके हैं। स्टेबल कॉइन्स को एक्सक्लूड करके भी 35 बिलियन से ज्यादा रियल वर्ल्ड एसेट्स ऑन चेन इकोनॉमी में का हिस्सा बन चुके हैं। और रिपोर्ट्स का बेस एस्टिमेट है कि क्रिप्टो करेंसीज और स्टेबल कॉइन को एक्सक्लूड करके टोकनाइज फाइनेंशियल एसेट्स 2030 तक अप्रॉक्सीमेटली 2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे। सोचें जरा कि ये क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन के फॉरकास्ट नहीं, ये ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एसेट्स को न्यू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे रिप्रेजेंट करने की पोटेंशियल की स्केल की बात की जा रही है। और इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी मूव कर रही हैं। दुनिया की बड़ी कंपनीज ब्लैक रॉक, BNY, गोल्डमैन सैक्स टोकनाइज मनी मार्केट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च कर रही हैं, जिसमें ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, फेडरेटेड हर्मेस जैसी इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट कर रही हैं। JP मॉर्गन का ब्लॉकचेन बेस्ड किन्सी इंफ्रास्ट्रक्चर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस प्रोसेस कर रहा है। वीजा स्टेबल कॉइन सेटलमेंट यूज और एक्सपैंड कर रहा है। हांगकांग की हुकूमत अपने टोकनाइज बॉन्ड इशू कर चुकी है। फिलीपीन की पहली टोकनाइज ट्रेजरी बॉन्ड इशू में 10 बिलियन पेसोस के टारगेट के मुताबिक में 31 बिलियन पेसोस की डिमांड आ चुकी थी। थाईलैंड ने 5 बिलियन बात का गवर्नमेंट डिजिटल एसेट टोकन अप्रूव किया। सिंगापुर में मेजर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ टोकनाइज फंड्स, बॉन्ड्स और प्राइवेट क्रेडिट एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स भी इसी कॉन्वर्जेशन का हिस्सा हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या टेक्नोलॉजी रियल है। टेक्नोलॉजी रियल है, कैपिटल रियल है, इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। असल सवाल ये है कि पाकिस्तान इस शिफ्ट को सिर्फ कंज्यूम करेगा या अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए इसको अंडरस्टैंड और शेप करेगा। मैं इस टेक्नोलॉजी को इस तरह समझता हूं कि ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तानी प्रॉब्लम्स और मेजरेबल आउटकम्स। सबसे पहले हम रेमिटेंस की बात करें तो तकरीबन $40 बिलियन जो हमें रेमिटेंस पे आते हैं, ये आज भी पुराने मॉडल के थ्रू आ रहे हैं, स्विफ्ट के थ्रू। इस वॉल्यूम पे सिर्फ 1% पॉइंट की अगर हम स्टेबल कॉइन रेमिटेंस से कॉस्ट सेविंग करें तो वो तकरीबन 400 मिलियन। और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक
ہر $200 بھیجنے کی گلوبل ایوریج کاسٹ تقریباً 6% ہے، جبکہ یہ ریگولیٹڈ سٹیبل کوائنز کے تھرو جب آئے گی تو یہ بالکل سستا ہو جائے گا۔ پھر ہمارے فری لانسرز اور ڈیجیٹل ورکرز کے لیے پاکستان کی کئی ملین یوتھ ڈیجیٹلی انیبلڈ ورک اور گیگ اکانومی کا حصہ ہے۔ ہمارے سافٹ ویئر انجینئرز، ڈیولپرز، ڈیزائنرز، کریٹرز اور ٹیکنالوجی بزنس کی دنیا کے کلائنٹس کو سروس پاکستان سے بیٹھ کے کرتے ہیں۔ ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس بلینز آف ڈالرز کی ہے، لیکن ہمیں آج یہ سوال 2030 میں ان لوگوں کو گلوبل اکانومی سے پیمنٹ کس طرح آ رہی ہوگی، سیٹلمنٹ کتنی فاسٹ ہوگی، کاسٹ کتنی ہوگی، پاکستان اس ویلیو کو فارمل اکانومی میں کس طرح کیپچر کرے گا۔ یہ نئے فائنینشیل ریلز اگر لیجیٹمیٹ ایکسپورٹ انکم کو ایزیئر اور مور ٹرانسپیرنٹلی لے آئیں تو ہمیں ان کو ریسپانسبلی ایکسپلور کرنا چاہیے۔ پھر کیپٹل کا سوال ہے، پاکستان کو کیپٹل کی ضرورت ہے، ایس ایم ایز کو کیپٹل چاہیے، ایکسپورٹرز کو کیپٹل چاہیے، ایگریکلچر کو فائنانس چاہیے، انرجی اور انفراسٹرکچر کو انویسٹمنٹ چاہیے۔ پاکستان کے ایس ایم ایز ملک کے تقریباً 90% بزنس اور 40% جی ڈی پی کا حصہ ہیں، لیکن مارچ 2026 میں ایس ایم ای فائنانسنگ صرف 850 بلین روپے کی تھی، ڈومیسٹک پرائیویٹ فائنانسنگ تقریباً 7% ہے۔ ایک پاکستانی ایکسپورٹر کے پاس انٹرنیشنل بائر کا انوائس ہو جائے جو 60 یا 90 دن کے بعد پے ہوتا ہے۔ دنیا میں 8 بلین USD سے زیادہ ایس ایم ای کریڈٹ اس وقت ٹوکنائز ہو چکی ہے، جس سے بوروورز انٹرنیشنلی بیٹر ریٹس پہ بورو کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس کریڈیبل ریسیویبلز ہیں، لیکن اسے ورکنگ کیپٹل آج چاہیے۔ ہمیں پوچھنا چاہیے کہ کیا پراپرلی ریگولیٹڈ ٹوکنائز سٹرکچرز فیوچر میں پاکستانی ٹریڈ ریسیویبلز، پرائیویٹ کریڈٹ اور جو دوسرے کریڈیبل ایسٹس ہیں ان کو ہم کس طرح کیپٹل مارکیٹس جو انٹرنیشنل پول میں اسے کنیکٹ کریں۔ اگین ہانگ کانگ ٹوکنائز گورنمنٹس بانڈ ایشو کر چکا ہے، ادر فائنینشیل سینٹرز پائلٹ چلا رہے ہیں۔ پاکستان کو بھی اسٹڈی کرنا چاہیے کہ کیا ٹوکنائز سیٹلمنٹس امپروو ہو سکتی ہیں، کیا ڈسٹریبیوشن براڈر ہو سکتی ہے، کیا ہم ڈائسپورا کو پاکستانی انویسٹمنٹ پروڈکٹس بہتر طریقے سے ایکسیسیبلٹی دے سکتے ہیں۔ اب وہ موقع ہے جو صرف پاکستان کے لیے ہے۔ دنیا کی اسلامک فائنانس انڈسٹری آج تقریباً $5 ٹریلین کی ہے اور ہر سال بڑھ رہی ہے۔ پچھلے سال گلوبل سکوک ایشوئنس ریکارڈ سال تھا، $300 بلین سے زیادہ، لیکن یہ پوری انڈسٹری آج بھی ڈیجیٹل ریلز پہ نہیں ہے۔ ٹوکنائز اسلامک فائنانس کا گلوبل لیڈر ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ اب دیکھیں پاکستان کے پاس کیا ہے۔ ہم دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسلم آبادی ہیں، ہمارے پاس وہ ڈیپتھ ہے، ہمارے پاس وہ اپرچونٹی ہے جہاں پہ ہم ورچوئل ایسٹس کی شرعیہ لیڈ لے سکیں دنیا میں۔ اس پوٹینشیل پرائیویٹ فائنانس تک لمیٹڈ نہیں ہے۔ دنیا میں بلاک چین انفراسٹرکچر کے بہت زیادہ یوز کیسز ہیں۔ پاکستانی گورنمنٹ گرانٹ، سبسڈیز اور پبلک پروگرامز پر سگنیفیکنٹ ریسورسز سپینڈ کیے جا سکتے ہیں۔ سگنیفیکنٹ ریسورسز سپینڈ ہوتے ہیں وہ سب بلاک چین پہ جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اور ٹرانسپیرنسی کی ویزیبلٹی آتی ہے۔ تو میں اس پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری جرنی کو 3 حصوں میں بریک ڈاؤن کرتا ہوں۔ فیز 1 ہے ہم نے رولز بلڈ کیے ہیں، اتھارٹی اسٹیبلش کی ہے، لا پاس کی ہے، ریگولیشنز ڈیولپ کیے ہیں اور وہ نوٹیفائی کیے ہیں، لائسنسنگ اوپن کر دی ہے، ایگزسٹنگ ایکٹیویٹی کو ریگولیٹری پیرامیٹر میں لے کے جا رہے ہیں۔ آج ہم جہاں پہنچ گئے ہیں، اب ہمارا فیز 2 ہے جہاں پہ ہم مارکیٹ کو بلڈ کریں گے ریسپانسبلی، کریڈیبل آپریٹرز کو لائسنس دیں گے، کنزیومرز کو پروٹیکٹ کریں گے، AML CFT کی کمپلائنس انشور کریں گے، اسٹیٹ ویزیبلٹی امپروو کریں گے، نان کمپلائنٹ آپریٹرز کے اگینسٹ ایکشن لیں گے اور سیریس انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو پاکستان میں ویلکم کریں گے، ان کو انٹری کا موقع دیں گے۔ ہمارے تھرڈ فیس میں ہے نیشنل یوز کیسز کو بلڈ کرنا، ریمیٹنس، کراس بارڈر سیٹلمنٹ، ڈیجیٹل ایکسپورٹس، ٹریڈ فائنانس، پرائیویٹ کریڈٹ، ٹوکنائز سیکیورٹیز، ایسٹ ٹوکنائز اور جہاں اپروپریٹ ہو وہاں پہ ٹرانسپیرنسی پبلک سیکٹر کی ڈسٹریبیوشنز میں لے کے آئیں گے۔ لیکن ہر یوز کیس کے لیے ایک ٹیسٹ ہونا ہے، پاکستان کو میجریبل بینیفٹس کیا مل رہے ہیں۔ اور میں اب اس اناؤنسمنٹ کو ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج پاکستان کے کلاس رومز میں جو بچے بیٹھے ہیں ان میں سے کچھ ممکن ہے کہ 2080 تک ورک فورس کا حصہ ہوں۔ پاکستان کی 2023 کی کنسنسس کے مطابق ہماری پاپولیشن 30 سال سے کم ہے۔ ذرا سوچیں کہ ہم آج ان کے لیے کیا پالیسیز ایسی بنا رہے ہیں
کہ 2050 2080 میں یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جہاں پہ انٹیلیجنس کی کاسٹ اور اویلیبلٹی کو ہم فنڈامنٹلی ہر چیز کو چینج کر رہی ہے، بلاک چین ویلیو اور اونرشپ کا انفراسٹرکچر کو چینج کر رہی ہے. ہم انسانی تاریخ کی سب سے لاجیکلی ٹرانسفارمیشن کے بیچ میں کھڑے ہیں. اس لیے گورنمنٹ کا کام صرف 2026 کی اکانومی کو ریگولیٹ نہیں کرنا ہے، حکومت کام 2050 کے لیے بھی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا ہوتا ہے. 2050 میں کون سی ٹیکنالوجی ڈومینیٹ کر رہی ہوگی کوئی سرٹنٹی سے نہیں بتا. ٹیکنالوجیز ایکسپیکٹیشن سے تیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، کچھ سلو ہوتی ہیں، کچھ فیل ہو جاتی ہیں، اور کچھ ایسی ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں کہ ہم آج ان کا نام بھی نہیں لے سکتے. اس لیے اسٹیٹ کا کام فیوچر کو پرفیکٹلی، اسٹیٹ کا کام ان کی نیشنل کیپیبلٹی بلڈ کرنا ہوتا ہے. پاکستان نے بہت دفعہ ٹیکنالوجیکل ریولوشنز کو لیٹ اپروچ کیا ہے. دنیا بلڈ کرتی رہ گئی، ہم کنزیوم کرتے رہ گئے. دنیا سٹینڈرڈ سیٹ کرتی رہ گئی، ہم بعد میں اڈاپٹ کرتے رہ گئے. فرنٹیئر ٹیکنالوجیز کی ایج میں یہ اپروچ سسٹینیبل نہیں ہے. ہم ہر ریس نہیں جیت سکتے، لیکن ہم ہر ریس میں لیٹ انٹر بھی نہیں ہو سکتے. ہم ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو ایزیلی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، رسکس کو انٹیلیجنٹلی ریگولیٹ کرنا پڑے گا، کیپیبلٹیز بلڈ کرنی پڑیں گی، اور پھر ٹیکنالوجی کو پاکستانی پرابلم سالونگ کے لیے ڈپلوائے کرنا ہوگا. تو آج ہم نے ورچوئل ایسٹ سروس ریگولیشنز لانچ کر دی ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ ہم اس مومنٹ کو صرف ایک کرپٹو ریگولیشن کے طور پہ یاد نہیں رکھیں گے، اس لیے اسے ایک لارجر شفٹ کے طور پہ دیکھیں گے. فرام ایمبیگوٹی ٹو کلیئرٹی، فرام انفارمل ٹو اکاؤنٹیبلٹی. ہم پہلے ریئیکٹ کرتے تھے ٹیکنالوجی پہ جب وہ آ جاتی تھی، لیکن آج ہم وہ انسٹیٹیوشنز بلڈ کر رہے ہیں جو باقی ملکوں میں بھی نہیں ہوئے. یہ پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری نے جس طرح تقریباً 5 مہینے میں لائسنسنگ ایشو کی ہے، یہ دنیا کی فاسٹسٹ ریگولیٹری رجیم ہے. سنگاپور، ہانگ کانگ اور بڑے ملکوں کو کئی مہینے لگ گئے یہ سب کچھ بلڈ کرتے ہوئے. وزیر مملکت اور پاکستان ورچوئل ایسٹس کے چیئرمین بلال بن ثاقب رہے تھے. آپ نے براہ راست ملاحظہ کی. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو وزیر مملکت اور پاکستان ورچوئل ایسٹس کے چیئرمین بلال بن ثاقب کی جانب سے تفصیلی گفتگو کی گئی ہے، جس میں انہوں نے لاکھوں پاکستانیوں کے اثاثوں کو محفوظ بنانے سے متعلق بات کی اور کہا کہ سروس فراہم کرنے والوں کے لیے دعوت ہے کہ وہ لائسنس حاصل کریں. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.